نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب ہوئے، راغب ہوئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو میں عنقریب اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی پچھلی آیہ مبارکہ میں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے یہ دعا کی تھی نا کہ مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، یہ اسی آیت کے آگے تسلسل ہے، دعا کا حصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ کریم سے طلب کی۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی، بلکہ دو زندگیوں کا حسن مانگا یا دو زندگیوں کی بہتری مانگی۔ ایک یہ فرمایا مولا کریم تو ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے بہتری لکھ دے، بلائی لکھ دے جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی میں بھی ہمارے لیے بہتری لکھ دے، آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب دنیا کی زندگی میں جو بہتری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مال و دولت اور سیم و زر تو دنیا کی بہتری نہیں کہلاتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا جید القدر جلیل القدر پیغمبر جب مانگتا ہے کہ مجھے دنیا کی بلائی دے دے تو وہ بلائی کیا ہوگی؟ اور یاد رکھیے جب رسول یا نبی اللہ کریم سے مانگتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، وہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا وہ یہ ہے کہ مولا اس دنیا میں ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیری بندگی کر سکیں۔ اس دنیا کی بلائی یہ ہے، سادہ الفاظ میں اگر بیان کی جائے، کہ اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے اگر انسان کو، اللہ کی بندگی کی توفیق مل جائے اگر بندے کو، تو یہ اس دنیا کی بلائی ہے نمبر ایک۔ اور اسی کے ساتھ اگر دوسری بات کو جوڑ لیا جائے کہ انسان کو اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق اگر اللہ عطا کر دے، تو اس دنیا کی بلائی میں اگر مختصر کیا جائے تو یہ ہے کہ ایک تو بندگی کا اللہ کریم کرینہ عطا فرما دے، سلیقہ عطا فرما دے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی، اور دوسرا یہ کہ زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے کیسے گزارنا، یعنی کہ اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، امر بالمعروف بھی اور نہی المنکر بھی، دونوں چیزیں آ جائیں گی، برائیوں سے بچنا اور اچھے کاموں کی طرف جانا، یہ دونوں نیکیاں ہیں، یہ دونوں ایک سمجھ لیں کہ ایک نیکی کی جز ہے برائی سے بچنا اور دوسری جز ہے نیکی کی طرف نیکی کے اعمال کرنا۔
تو یہ دونوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے مانگی کہ مولا کریم اس دنیا میں یہ ہمارا مقدر کر دے، یہ ہمارے لیے لکھ دے کہ تیری بندگی کا حق بھی ادا کر سکیں اور اعمال صالحہ جو ہیں ان کو بھی ادا کر سکیں۔ یہ تو ہے اس دنیا کی بھلائی۔ اور پھر اس دنیا کی بھلائی کیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے لیے تیرے ہاں بہتر جزا ہو، ہمارے اعمال کی تیرے ہاں بہتر جزا ہو اور ہم میں جنت میں ہے وہ جو ہمارا مقدر بن جائے۔ یہ آخرت کی بھلائی۔ آخرت میں اللہ کی طرف سے سب سے بڑا جو انعام ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت انسان کا مقدر بن جائے۔ باقی معاملے بعد کے ہیں، درجات اور جنت میں مقام، اللہ کریم کا دیدار، یہ بعد کے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم اس قابل کر دے ہمیں اپنے فضل و کرم سے کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے اور ہمارے اعمال صالحہ جو ہم زندگی میں کر سکے، کما سکے، اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ جو ہے اس سے ہمارا جنت مقدر کر دے۔ یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کریم آیت نمبر 200 اور 201 کو پڑھے نا تو اللہ کریم نے وہاں پر یہ فرمایا تھا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمارے لیے اس دنیا میں بہتری فرما دے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولا یہ دنیا بھی بہتر کر دے اور وہ دنیا بھی بہتر کر دے۔ تو دونوں چیزیں کی، دونوں دنیاوں کی بہتری مانگنا جو ہے نا، یہ اللہ کریم سکھا رہا ہے کہ فقط اس دنیا کی بہتری مانگنا یہی انسان کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی پر دار و مدار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو چند لمحوں کی زندگی ہے جو ہمیں سالوں پہ محیط نظر آتی ہے، کچھ لمحات کی زندگی ہے، جیسے کہتے ہیں پانی کا بلبلہ۔ آج کیا کہتے ہیں، آج مرے کل دوسرا دن۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کئیوں کو دفنایا، شکلیں بھی یاد نہیں ہیں۔ اپنی زندگی میں دیکھیں روز جنازے اٹھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، آج مر گئے کل دوسرا دن۔ تو یہ زندگی تو عارضی ہے، لہذا اس کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، یہ بھی رب سکھا رہا ہے۔ بھلے تھوڑی ہی زندگی ہے، بلکہ مسافر کی ہی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو بھی قرینے اور سلیقے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے رب کریم کی ناراضگی آئے، رب کریم جس سے ناراض ہو جائے، اللہ کا غضب جو ہے وہ ہم پر واجب ہو جائے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے دروازے ہم پر کھل جائیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دونوں ہی زندگیوں کی خیر مانگنی چاہیے، دونوں ہی زندگیوں کی، یہ سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں بھی بتایا اور یہاں بھی بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جب یہ دعا قرائی جا رہی ہے تو یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگا کرو، فقط دنیا نہ مانگا کرو۔ جب دنیا کا سوال کرو ضرور کرو، دنیا بھی دینے والا، مال و زر ہو، اقتدار ہو، جاہ و منصب ہو، عزت ہو، ذلت ہو، جو کچھ بھی ہے، اللہ کہتا ہے ہر چیز دینے والا فقط میں ہوں، میرے سوا کوئی اور دینے والا۔ تو دنیا بھی اسی سے مانگنی چاہیے، دنیا مانگنا گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ جب دنیا مانگے تو دنیا کی بھلائی مانگے، فقط دنیا نہ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا دے مگر بہتر دے، دنیا دے مگر بہتر دے، اور اسی طرح آخرت بھی دے لیکن وہ بھی بہتر دے۔ تو جب بھی مانگے رب کریم سے بہتر مانگیں، اور وہ جانتا ہے اس بات کو کہ بہتر میرے لیے کیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور میری بہتری کو اور آپ کی بہتری کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ کریم پر یہ بات چھوڑ دیتے ہیں نا کہ مولا تو عطا کر دے جو میرے لیے بہتر ہے، تو پھر انسان اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، پھر وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں ہر لمحہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف راغب ہونے کا قرینہ اور سلیقہ اللہ کریم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سکھلایا کہ جب بھی مجھ سے مانگو، بل دنیا مانگو یا آخرت مانگو، اس کے ساتھ بہتری مانگو، اس میں جو حسنہ ہے وہ مانگو۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ بات کی کہ مولا ہم تیری طرف راغب ہو گئے، ہدنا، ہم نے ہدایت پکڑ لی، ہم نے ہدایت پکڑ لی، اب تو ہم پر یہ کرم کر دے کہ ہمیں ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں کہ موسیٰ بے شک میرا جو عذاب ہوتا ہے
میں اس تک پہنچا کر رہتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں. یعنی کہ جس کے متعلق اللہ کریم نے عذاب کا فیصلہ کر لیا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اللہ فرماتا ہے جب میں جس پر چاہتا ہوں اصیبو بھی, اس پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہوں, پہنچا دیتا ہوں. تو یہ بھی رب کی منشا پر اللہ کریم نے یہ بات جو سمجھائی کہ عذاب کا پہنچانا یہ میری منشا پر ہے. اور اگر اللہ چاہے, یہ اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تو پہنچا دیتا ہوں. اور اس کے مخالف اگر لیا جائے, اعتبار کیا جائے اس بات کا کہ اگر اللہ نہ چاہے, اگر ایک انسان نے گناہ کیا, غلطی کی, ظلم کیا, اور اس پر واجب ہو گیا کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے, اللہ کا غضب ہو, لیکن وہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ جب اللہ کریم چاہے گا. اور اگر اللہ نہ چاہے, اللہ نہ چاہے تو بے شک بھلے جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں, اگر اللہ چاہے تو عذاب دے اور نہ چاہے تو عذاب نہ دے. کیوں؟ کہ وہ مالک ہے, وہ مالک ہے. اور یہ سوال ایک اور ہے جو میں اس کو ایڈریس کر لوں کہ ایک ہے حق انسان کا, ایک ہے کہ انسان نے نیکی کی تو اس کا حق ہے کہ اس کو اجر دیا جائے. عدل یہ ہے نا, اللہ سب سے بڑا عدل ہے. انسان نے نیکی کی تو اللہ کے عادل ہونے کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی جزا کے طور پر اس کو اجر دیا جائے. اور اگر گناہ کیا ہے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے. یہ ہے عادل ہونا اس کا, یہ ہے اس کا عادل ہونا. اب حق اگر کسی کا چھین لیا جائے تو یہ ظلم ہے. جس کا حق تھا اس کو نہیں دہیا تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اللہ نہ ظالم ہے اور نہ ظالم کو پسند کرتا ہے. تو کسی کا حق چھینتا نہیں ہے, کسی کا حق چھینتا نہیں ہے. اب یہ عذاب اس پر واجب تھا اور اللہ نے روک لیا, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا فضل ہے. اور فضل وہ جب چاہے کر سکتا ہے, کرم وہ جب چاہے کر سکتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ عدل کے خلاف نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, تو ایک بندے نے گناہ کیا تو پھر اس کی تو سزا بنتی تھی. یہ انصاف کے خلاف بات نہیں ہے کہ وہ کرے گناہ اور اس کو اللہ کریم اجر دے. نہیں, یہ انصاف کے خلاف بات نہیں ہے, کیونکہ وہ فضل کرنے والا بھی ہے. وہ فضل کہتے ہیں اضافت کو. تیرا حق نہ تھا, تجھے عطا کر دیا, تجھے دے دیا, اسی کو فضل کہتے ہیں. عدل یہ ہے کہ جو تو نے کیا اس کے مطابق تجھ کو دیا جائے, جو تجھ کو دیا اس کے مطابق تجھ کو دیا جائے. لہذا جب اللہ کسی سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے اور بھلے اس نے گناہ کیا ہو, اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کی چادر جو ہے وہ ڈال دیتا ہے, تو اس کے فضل کے سبب سے ہوتا ہے, اس کے فضل کے سبب سے ہوتا ہے. اور کوئی اس کو سوال کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ مالک ہے, وہ مالک ہے. اور یہ عدل کے بھی خلاف ہرگز نہیں ہے. ظلم تب ہوگا کہ کسی اور کا حق لے کر کسی اور کو دے دیا جائے, کسی اور کا حق لے کر. حق مارنا اس کو ظلم کہتے ہیں نا. تو جب اللہ کریم عطا کرتا ہے نا کسی کو اپنے پاس سے, تو وہ کسی کا حق مارتا نہیں ہے. اس لیے وہ جب چاہتا ہے کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اس کو معاف کرنا چاہے تو تب بھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہوں میں اس پر اپنا عذاب پہنچا سکتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہاں جو رب کریم نے جوڑی وہ یہ, اور یاد رکھو میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے چادر میں ڈھانپ رکھا. ہر چیز پر میری جو رحمت ہے نا وہ وسیع ہے. واسعہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. ویسے تو لفظ وسیع کا آیا تھا نا کھلا, لیکن واسعہ کا جو معنی ہے نا واسعت کل شیء, ہر چیز کو میری رحمت نے ڈھانپ رکھا. تو یہ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ بھلے بندے تو جتنے مرضی گناہ کر لے, میری لا تقنط من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, کیونکہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے, ہر چیز پر میری ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے. بھلے تیرے جتنے مرضی بھی گناہ ہوں, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. جب تو مجھ کو پکارے گا تو میں اس غضب کو, اس عذاب کو, اس سزا کو ختم کر کے اپنے فضل کے ذریعے تم پر رحمت کر سکتا ہوں. کیوں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی, ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان قریب اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. اب دو چیزیں یہاں اللہ نے ذکر کی. دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ مولا یہ ہمیں عطا کر دے, یہ ہمیں اپنی امت کے لیے مانگ رہے ہیں نا, یہ ہمیں عطا فرما دے. تو اللہ نے جواب کیا دیا
کہ میں ان قریب یہ جو میری رحمت ہے نا، یہ موسیٰ جو تو مانگ رہا ہے مجھ سے، اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے، یہ یاد رکھ میں ان قریب یہ دوں گا ضرور، ان کے لیے لکھ دوں گا، ان کے مقدر میں کر دوں گا۔ کن کے لیے؟ جو پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ شرط لگا دی، جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ کریم نے ہدایت اور رحمت کو مشروط کیا، تو یہاں بھی ذکر رحمت کا ہی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو بھی مشروط کیا، اس کو بھی مشروط کیا۔ اچھا وہ بغیر شرط کے بھی رحمت کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مشروط کیا ہے تو ضروری شرط پوری ہوگی تو وہ رحمت کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ تو مجھ سے جو مانگ رہا ہے نا، اب سن لے، میں لکھ دوں گا، بلکہ میں نے لکھ دیا کیا؟ اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، جو تقوی اختیار کریں گے، جو اس زندگی کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے جو میں ان سے چاہتا ہوں، جو تیری بات مان لیں گے، جو میری بات مان لیں گے، جو برائیوں سے رک جائیں گے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائیں گے، ان کے لیے میں اپنی رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا۔ اور پھر زکوٰۃ دیتے رہیں گے کہ جو کچھ میں نے ان کو دیا اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، ان پر میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، کہ صاحب ایمان کے سوا کوئی دوسرا ہو جو ایمان والا نہیں ہے نا، جو اللہ نے شرط یہاں یہ شرط پہلی شرط ہے نیکی کی، ہدایت کی، نیک اعمال کی اور اس کی جزا کی، مین جو شرط ہے وہ ایمان لانا ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے تو یہ ساری فیسلٹیز اس کو ملیں گی، یہ ساری سہولتیں، یہ ساری رحمتیں، فضل، کرم، ہر چیز اس کو ملے گا۔ کس کو؟ جو ایمان والا ہے۔ اور جو ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا، جو صاحب ایمان ہی نہیں ہوا، یہ سارے دروازے اس کے لیے اللہ کریم نے بند کر رکھے ہیں۔ تو لہذا جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو ایمان والا کرے۔ ایمان، اور ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہے ایمان کی۔ اور دوسری اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لانا۔ اب جو بھی اس وقت کا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننا یہ ایمان کا حصہ تھا، اور تورات کو اللہ کی کتاب ماننا یہ تو ایمان کا حصہ تھا، اور آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ تھا اس امت کے لیے۔ اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کو ایک ماننا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ جب تک یہ تین، کم از کم یہ تین جو ہے نا چیزیں یاد رکھیے گا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان شامل کر لیں ساتھ اس کے، اور پھر یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے نا؟ اب بڑھاتے جائیں گے تو لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ ایمان رکھنا جو ہے یہ شرط ہے اس بات کی کہ جب تو اس طرح اس ایمان میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ میری رحمت تمہیں میسر آ جائے گی۔ اور اگر بندہ ایمان کو چھوڑ دے، ایمان ہی اختیار نہ کرے، تو پھر یہ سارے کے سارے جو چیپٹر ہیں، یہ سارے دروازے جو اللہ کریم نے بتائے اپنے، یہ سارے اس پر کبھی واہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا پہلی چیز ہے ایمان لے کر آنا۔ نیک اعمال کی بات ہے، نیک اعمال، آپ کی نمازیں، میری نمازیں، میرے روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے گا تو میرے سارے اعمال جو ہے اس کو قبول کر لے گا، اور چاہے گا تو رد کر دے گا، یہ تو اس کے پاس بات ہے نا۔ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ انسان کا ایمان ہے کہ میں رب کو کیسے مانگتا ہوں، رب کو ایک مانتا ہوں کہ نہیں مانتا۔ اور یہ زبان سے خالی اقرار کرنے کی بات نہیں ہے، آپ کا دل بھی تسلیم کرے کہ واقعی تو عبادت کے لائق تو ہی ہے۔ زبان سے اقرار کرتے رہیں کہ مولا تو ایک ہے، اور دن رات آپ شرک کرتے رہیں، اس کو بھی رب ماننا، اس کو بھی رب ماننا، اس کو بھی رب ماننا۔ جیسے وہ لات منات عزا کو بنا رکھے تھا نا، یہ مال دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے، اسی طرح ہم نے بھی تو بت بنا رکھے ہیں نا اس معاشرے میں۔ تو زبان سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ، مگر ہمارے اعمال جو ہیں وہ اسی طرح ہوں جیسے ابو جہل اور ابو لہب کے تھے، تو پھر یہ ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ تو جب آپ اور میں ایمان پر آ جائیں گے تو پھر اللہ کی یہ ساری جو رحمتیں ہیں، یہ اللہ کا جو فضل ہے، جو اللہ کے انعامات ہیں، یہ سارے مجھ کو میسر آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ایمان پر انسان کو قائم رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس صراط مستقیم جس کو کہا گیا نا،
سیدھے راستے پر انسان کو کم از کم رہنا چاہیے، باقی معاملات اللہ کے ہاں اللہ کے پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جب بندہ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ کو اپنا کارساز مان لیتا ہے، تو پھر سارے کام اس کے سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے، ایک تو ہم ایمان پر استقامت رکھ سکیں، پرہیزگاری اختیار کر سکیں، برائیوں سے بچ سکیں، اور نیک اعمال رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔